اب یہاں سے سمجھیے، مودت اور ان کی تعلیمات کو انجام دینے، ان کے احکام کی اطاعت کرنے میں رشتہ اور لنک یہاں سے آپ سمجھ لیں کیوں مودت کا سوال کیا گیا۔ مودت کہتے ہی اس شدید محبت کو ہے کہ جس سے ہوتی ہے پھر اس کے پیچھے پیچھے چلاتی ہے، پھر اپنی چوائس نہیں رہ جاتی، پھر جو اس کی چوائس ہوتی ہے وہی چوائس ہماری بن جاتی ہے، جس پہ وہ راضی اس پر میں راضی۔ اس کی بھی آپ کو مثال دے دوں، مثال پھر عامیانہ سی ہے لیکن تاکہ یہ نکتہ عزیزان محترم دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ایک دوستوں کا گروپ ہے، یاروں دوستوں کا ایک گروپ ہے، ایک یاروں دوستوں کا گروپ ہے، تو ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے، چین سموکر ہے، ایک ختم دوسرا لگایا، دوسرا ختم تیسرا لگایا۔ یہ جو باقی دوست ہیں، اللہ کرے سب کے ایسے دوست ہوں لیکن یہ کم ہو گیا آج کل، تو وہ جو دوست ہے وہ اسے کہتے ہیں یار اتنے سگریٹ نہ پیا کر، نہیں سنتا۔ وہ جو یہ اسموکرز ہوتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے فلسفیانہ جملے بنائے ہوئے کہ کسی سے کہا گیا کہ سگریٹ، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ مت پی ورنہ مر جائے گا، کہتا ہے میں زندہ ہی سگریٹ پینے کے لیے ہوں۔ اس طرح کا بندہ تھا۔ تو اس کے دوستوں نے بڑا زور لگایا کہ اس سے سگریٹ چھڑوا دے، نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے دھمکیاں دی تو سگریٹ نہیں چھوڑے گا ہم تیرے سے بائیکاٹ کر دیں گے، دوستی ختم کر دیں گے، پھر بھی نہیں چھوڑے اس کو۔ ہر حربہ انہوں نے آزمایا، اس سے سگریٹ نہیں چھوڑے، یہ تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ ایک دن اچانک یہ بندہ آتا ہے، جیسے یہ بیٹھا کرتے ہیں دوست آپس میں بیٹھا کرتے ہیں روٹین میں، یہ آیا بیٹھا تو لوگوں نے دیکھا اس کے منہ میں سگریٹ ہی کوئی نہیں۔ ان کا بھی لگا لے گا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزر گیا، اس نے سگریٹ ہی نہیں پیا۔ انہوں نے پوچھا خیر تو ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، پرابلم ہو گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، کیا ہوا ہے؟ سگریٹ تو نہیں پی رہا، کہتا چھوڑ دی۔ توجہ کرے، مثال عامیانہ ہے لیکن پیغام بڑا گہرا ہے اس کا۔ کہتا چھوڑ دی۔ کس کے کہنے پہ چھوڑ دی؟ کون ہے وہ عظیم ہستی؟ ہم تو مر گئے، تیرے سارے قریبی یار دوست تجھے کہہ کے چھوڑ دے چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑے، تو اب ہم بدبختوں کو بتا کیوں چھوڑے، تو نے کس کے کہنے پہ چھوڑے؟ چپ۔ اسے کہتے دل کر رہا ہے، تو دل تو بہت کر رہا، پھر کیوں نہیں پی رہا؟ چپ۔ آخر جب انہوں نے بہت زور لگایا تو حضرت نے ارشاد فرمایا اس نے منع کر دیا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کون ہو سکتا ہے۔ اس نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کیا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کب سے منع کر رہے ہیں؟ اس نے کون ہے یہ اس نے وہی کہا جو پچھلی مثال میں تھا کہ اصل میں وہ جدھر میں چاہتا تھا نا میری منگنی ہو گئی ہے، اور اس کو پتہ چلا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، تو اس نے کہا اگر میرے سے شادی کرنی ہے تو سگریٹ چھوڑنے پڑے۔ تو اس کے کہنے پہ سگریٹ چھوڑ۔ سگریٹ کی بھی طلب ہے لیکن سگریٹ کی محبت پر ایک دوسری محبت غالب آ گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس محبت پر، اس کی محبت پر اس کی محبت، تو جو محبت غالب آ جاتی ہے پھر اسی کی مرضی چلتی ہے۔ تو اب
میں کیا دیکھوں بطور ایک اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے طور پر میں کیا دیکھوں کہ مجھے ایک کام اچھا لگتا ہے، کرنے کا جی چاہتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حسین اس کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جس کی محبت غالب آ جائے گی، جس کی محبت زیادہ ہوگی، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح سمپل ہے۔ اس میں پیچیدگی وہی بناتا ہے جس کا چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا اپنی مرضی۔ وہ مودت اور محبت سے ان ہستیوں کی کیا پیغام لے رہے ہیں؟ توجہ کریں، ایسا شخص اپنے پسند کے کام جو انہیں پسند نہیں ہے وہ نہیں چھوڑتا، ادھر چھوڑنے کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، لیکن جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے ان سے کیا چاہتا ہے یہ نہیں دیکھتا وہ کیا چاہتے ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، بھولا بن جاتا ہے، سننے کا بھی جی نہیں چاہتا ان کی تعلیمات کو، بھولا بن جاتا ہے۔ بڑا سمجھدار بھولا ہے۔ کچھ بھولے ہوتے ہیں اصل میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بھولے بنے ہوتے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بچے کو اسکول میں داخل کرایا ماں باپ نے، کچھ دنوں کے بعد اسکول والوں نے کہا جی باپ کو فون کیا اپنا بچہ واپس لے جائے، ہمارے سے اوپر ہے اس کا کیس۔ اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آگے لے جاؤ۔ باپ گیا، اس نے سوال کیا ان سے، ٹیچر سے، اس نے کہا بالکل کھیلنے کے ٹائم صحیح کھیلتا ہے، کھانے کے ٹائم ٹکا کے کھاتا ہے، بالکل فٹ ہے، جیسے ہی پڑھانے لگتے ہیں نہیں پڑھتا، بولا بن جاتا، ایسے جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ باپ جو ہے اپنے بچے کو سائڈ پہ لے کر گیا، اس سے کہتا ہے کی مسئلہ تینوں؟ ہاں، ٹیچروں نے یہ کہا کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں الف چپ کر جاتا ہے، بولتا ہی نہیں۔ ہم نے لالچ دیے ٹافیوں کے، چاکلیٹس کے، فلان کے، دھمکیاں دی، اے نہیں الف بولتا۔ بچے کو باپ سائڈ پہ لے گیا، کہتا ہے بولو الف۔ بچے نے کہا الف۔ کہتا ہے ابھی تو کہہ رہا ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کہتا؟ چپ کر گیا۔ پھر باپ نے کہا بتا مجھے کیوں نہیں بولتا؟ کہتا ہے ابا بات یہ ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں الف بول، اگر میں نے الف بول دیا پھر یہ مجھے کہیں گے بے بھی بول، پھر کہیں گے پے بھی بول، تے بھی بول، تو بہتر نہیں بندہ پہلا ہی نہ بولے، آگے جانا ہی نہ پڑے۔ کچھ ایسے بولے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت سے چاہتے ہیں کہ دنیا میں میری جو بھی حاجات ہوں آپ کے صدقے وہ پوری ہوں، اور جب قیامت کا دن آئے تو آپ ہی میری شفاعت کر کے میری بخشش بھی کروا دیں، بس آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ آپ کے ذمہ یہ 2 کام ہیں، دنیا میں حاجات اور آخرت میں شفاعت، اور بس آپ نے بولنا نہیں، آپ نے چپ رہے، مجھے کچھ میری ذمہ داری کوئی نہیں لگانی آپ۔ یہ وہ مزاج ہے کہ جس قوم میں بھی آ جائے اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے اولیاء کے بارے میں، وہ قوم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتی۔ اس معاملے کو جب آپ قرآن مجید سے دیکھیں گے، اس معاملے کو جب آپ فرامین اہل بیت سے دیکھیں گے، تو دونوں آپ کو یک زبان نظر آئیں گے کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام سنائیں اور ہم تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف دعوت دیں، اور
اور یہ جتنی ہماری فضیلتیں ہیں ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ کسی اور کی طرف نہ جاؤ. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جن کے فضائل سب سے زیادہ ہیں انہی کو اپنا استاد اور مربی اور رہنما قرار دو. فضائل کا مطلب یہ ہے. لیکن جب ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے تو ہم نے آہستہ آہستہ تعلیمات والے حصے کو بیچ سے تقریباً نکال دیے. تو اہل بیت اطہار اور قرآن سے تمسک کا معنی یہ ہے. اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے بغیر کچھ اضافہ کیے سادہ لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تک تم نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا. جب تک کا مطلب تو واضح ہے. یہ نہیں کہ کبھی تھام لو کبھی چھوڑ دو، کبھی تھام دو کبھی چھوڑ دو. جب تک خود یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ. جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ. لیکن یہ کبھی گمراہ نہ ہونا کس سے مربوط ہے؟ شرط کیا ہے؟ جب تک تم تھامے رکھو گے. اگر ایک بندے کو تیرنا نہ آتا ہو، دریا میں غرق ہو رہا ہو، اوپر سے رسی پھینکی جائے، کب تک غرق ہونے سے بچا رہے گا؟ جب تک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا. سادہ ہے. لیکن انسان کا جس طرف جانے کا دل نہ کر رہا ہو، پھر وہ جتنی بھی بات سادہ ہو اس میں کئی طریقے سے پیچیدگیاں پیدا کر لیتا ہے.